الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ کسال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ بابرکت دن نصیب فرمایا۔ ہم سرکار پیر و مرشد کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت کا موقع عطا فرمایا اور ہمارے گھر قدم رنجا فرمائے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی ایک کامل ہستی حضرت سخی شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ کا خون عطا فرمایا اور دوسری اپنی کامل ہستی سرکار میاں صاحب کی نسبت عطا فرمائی۔ اس دور میں کامل ہستی کا مل جانا اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم دوستوں میں جب بیٹھے ہوں تو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ بھی کامل عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ نسبت بھی کامل عطا فرمائی، نسبت بھی کامل عطا فرمائی۔ اکثر ساتھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ کر اس سلسلے میں آئے، کیا دیکھ کر سیفی ہوئے؟ تو آج یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے۔ یہ ہستی جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، انہی کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حضور کا ادب بھی عطا فرمایا، حضور کی آل کا ادب بھی عطا فرمایا، حضور کے اصحاب کا ادب بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ ہستی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے ولیوں کا ادب بھی عطا فرمایا، اور آج جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، میرے ماموں جان، وہ جب سرکار مبارک کے قدموں میں بیٹھے، انہوں نے جو خوشبو محسوس کی، پھر اس خوشبو کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور کس خوبصورت انداز میں کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سرکار میاں صاحب کے قدموں میں بیٹھا تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے سے میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے حضور کے در پہ مدینہ میں محسوس کی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، چونکہ ایصال ثواب کی محفل ہے تو ایک دو باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میلاد کی بھی محفل ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں، امام طبرانی نے حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اب جس بندے کا نامہ اعمال کھلے گا وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ میں نے حج کیا نہیں تھا، میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گیا۔
میں نے صدقہ و خیرات کیا نہیں تھا، میرے نامہ اعمال میں کہاں سے آ گیا؟ ابو سعید خدری راوی ہیں، امام طبرانی نے کوٹ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ اے فرشتوں یہ اعمال کہاں سے آئے؟ فرشتے اس کو جواب دیں گے جب تو مر گیا تھا تیری اولاد دعا کرتی رہی، خدا عطا کرتا گیا۔ تیری اولاد دعا کرتی رہی، خدا عطا کرتا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب بات سمجھنے کی کیا ہے؟ ایک بات کہ اگر اولاد دعا کرے تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے، اولاد نیک ہو تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں، وہ کون سا دین آپ نے پڑھ لیا، وہ کون سی ایجوکیشن آپ نے پڑھ لی جس نے آپ کو ماں باپ سے بیگانہ کر دیا؟ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اولاد دعا پیچھے سے کرتی ہے، کرم خدا آگے فرما دیتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک سنیے، اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی کے اندر کوٹ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو آج تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں۔ آقا کیسی دعا؟ فرمایا اسے کاغذ پر لکھ کر میت کے سینے کے اوپر رکھ دینا کفن کے نیچے۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ لکھا ہوا کلام جب میت کے ساتھ قبر میں جائے گا خدا اسے عذاب نہیں دے گا۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دے تو میں بتا سکتا ہوں وہ الفاظ کون سے ہیں، اونچی آواز میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولا الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ لکھ کر میت کے سینے کے اوپر رکھ دینا کفن کے نیچے، خدا اسے عذاب نہیں دے گا۔ اب بات سمجھنے کی کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنی ہے، بات سمجھنے کی کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا فرماتے ہیں لکھا ہوا کلام میت کو فائدہ دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آقا فرماتے ہیں لکھا ہوا کلام میت کو فائدہ دیتا ہے۔ یار تصور کرو کہ جب لکھا ہوا کلام میت کو اتنا فائدہ دیتا ہے تو پڑھا ہوا کلام کتنا فائدہ دیتا ہوگا؟ پڑھا ہوا کلام کتنا فائدہ دیتا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا امتی امت مرحومت، میری امت جو ہے وہ رحم کی گئی امت ہے۔ ہمارا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں مرحوم، اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو مرحومہ۔ تو آقا فرماتے ہیں میری امت کو اللہ رب العزت نے مرحومہ فرمایا، یعنی رحمت والی امت۔ اصحاب رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے اوپر اللہ رب العزت نے کس طرح رحمت فرمائی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اوپر اللہ رب العزت نے اس طرح رحمت فرمائی ہے کہ تدخلوا قبورہا بذنوبہا وتخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے امتی جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اب اصحاب رسول نے پھر حیران ہو کر سوال کیے یا رسول اللہ انہوں نے وہاں جا کے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقہ خیرات نہیں کیا، تو قبر میں لیٹے لیٹے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ اب سننا غور سے، میرے آقا نے فرمایا وہ جو پیچھے تعلق والے چھوڑ آئے تھے، اگر اولاد فوت ہو گئی تھی تو والدین کو چھوڑ کے آئی تھی، والدین فوت ہو گئے تھے تو اولاد کو چھوڑ کے آئے تھے، بھائی فوت ہو گئے تو بہنوں کو چھوڑ کے آئے تھے، بہنیں فوت ہو گئی تو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو دعا مانگتے تھے ربنا اغفر لی ولی والدی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ آقا فرماتے ہیں پچھلوں کی دعاؤں سے اگلوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پچھلوں کی دعاؤں سے اگلوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں دو باتیں چل رہی ہیں، ایک تعلق نہیں ٹوٹتا، دوسرا اولاد دعا کرے تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک دو عشق کی باتیں، کیونکہ عاشقوں کی محفل ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب کوئی سوال کرے کہ حضرت صاحب آپ دو باتیں کر رہے ہیں، ایک تعلق نہیں ٹوٹتا، دوسرا اولاد دعا کرے تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اولاد دعا کرے والدین کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا بار بار آپ کوئی بات کر رہے ہیں کہ کوئی تعلق ہے، کوئی نسبت ہے، اچھا وہ تو بتا دیں وہ تعلق کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں غور سے سنو، وہ تعلق کوئی اور نہیں، وہ تعلق مصطفیٰ ہے، وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ کیسے؟ جن کا دین مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہوتا
ان کی میت کو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے۔ ہندو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں۔ تو جن کا دین مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہوتا ان کی میت کو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے۔ جن کا تعلق دین مصطفیٰ سے ہو ان کی میت کو مرنے کے بعد بھی سجا دیا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے چلو اسے غسل دو، شریعت کہتی ہے پیارا سا کفن دو، شریعت کہتی ہے خوشبو لگاؤ، شریعت کہتی ہے کاندھوں پر اٹھاؤ، شریعت کہتی ہے قبر میں دفنانے کے بعد دعا کرو۔ تو پتا چلا وہ تعلق مصطفیٰ ہی ہے جس نے مرنے کے بعد بھی تمہیں عزت سے نوازا ہے۔ وہ تعلق مصطفیٰ ہی ہے۔ پوری توجہ، جس مقام پہ لے کے آنا چاہتا تھا وہ آ گیا۔ میں نے دیکھا ایک طرف حاجی صاحب، ایک طرف میت، لوگ حاجی صاحب کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خوشبو حاجی صاحب کو بھی لگائی جا رہی ہے، خوشبو میت کو بھی لگائی جا رہی ہے، عزت و تکریم حاجی صاحب کی بھی ہو رہی ہے، عزت و تکریم میت کی بھی ہو رہی ہے۔ اب کوئی سوال کرے ان دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا، تو امام الانبیاء کے غلاموں ان دونوں میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاجی مدینے کو دیکھنے جا رہا ہے، قبر والا مدینے والے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ قبر والا مدینے والے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک صوفیانہ فلسفہ سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ اب جو پڑھتے ہیں وہی بولیں گے نا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، خدا را اپنے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ لاکھ اختلاف صحیح، لاکھ امت پہ مشکل وقت صحیح، مگر کل کسی لیڈر یا ٹھیکیدار کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ مؤذن جو تمہیں 5 وقت پکارتا ہے، تم اس کے جوتے بھی دھو دھو کر پیو تو کم ہے، کہ آج کے دور میں تمہیں اللہ رسول کی طرف بلا رہا ہے۔ اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں۔ اگر یہی دین سے دوری رہی تو آنے والی نسلیں کلمہ بھی بھول جائیں گی۔ پوری توجہ، فجر کی نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ زور، عصر، مغرب، عشاء، عیدین، جمعہ، ساری امام کے پیچھے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ امام پیچھے ہے، مرنے والا آگے ہے۔ زندہ تھا تو امام کے پیچھے تھا، آج فوت ہو گیا، امام پیچھے ہے، مرنے والا آگے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، لاکھوں وجہ ہوں گی، ایک وجہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے تیری قسمت کا ستارہ جاگے، کب جاگے کوئی پتہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ قبر میں دیدار مصطفیٰ کرنے والا ہے، تم سارے پیچھے ہو جاؤ، اس کی عزت و تکریم لازم ہے، کیونکہ یہ دیدار مصطفیٰ کرنے والا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فضل فرمایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ اصالِ ثواب کے ساتھ ساتھ میلاد مصطفیٰ کی بھی محفل ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ فرماتی ہیں میں حضور کو گھر لے کر گئی، حضور کو گھر لے کے گئی تو میرے گھر میں باقاعدہ روشنیاں آ گئیں۔ عورتوں نے پوچھا، باقاعدہ عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی لوگ رات کو دیا بجھا دیا کرتے ہیں، تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے۔ باقاعدہ عورتوں کو لے کر آئی، حضور جھولے میں تھے، پنگوڑے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں۔ جب سے یہ پیارا گھر میں آیا، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں۔ جہاں دیے کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، حضور کو اٹھا کے اس جگہ لے جاتی ہوں، وہاں نور پھیل جاتے ہیں، انوار پھیل جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھال ہے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، حضور کے اصحاب،
آپ سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔